اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 27 فرمایا اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی؟ اللہ نے اس کو بنایا۔ رفع سمکها فسواها، اس کی چھت خوب اونچی اٹھائی، پھر اس کا توازن قائم کیا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، اور اس کی رات ڈھانکی۔ وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کا دن نکالا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اس کے بعد اس نے زمین کو بچھایا۔ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، اور اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا۔ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، اور پہاڑ اس میں گاڑ دیے۔ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، سامان زیست کے طور پہ تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دلائل کا، قیامت کے پروف کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کئی عظیم الشان مخلوقات کا ذکر کیا، میجسٹک کریشنز کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اتنی قدرتوں والے رب کے لیے اے انسان، تجھ کو دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے، کیا مشکل ہے اس کے اندر، کیوں نہیں یقین آتا، کیا اسکیپٹسزم ہے؟ سورج کا ذکر کیے بغیر رات کا ذکر کیا اور دن کا ذکر کیا کہ دن ہے اور رات ہے۔ غروب آفتاب کے بعد کیسے اندھیرا ڈھانپ لیتا ہے ہر چیز کو، پھر دیکھو ہر چیز کے بعد ہر چیز کو ڈھانپ لیا، پھر دیکھو دن کیسے نکلتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ دن اور رات کے نظام کے بغیر اس دنیا میں زندگی ممکن نہیں تھی، امپاسبل تھا کہ ایسا ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو کیسے پھیلایا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا کی بات آئی ہے نا، کہ اللہ نے کیسے زمین کو پھیلایا۔ سائنس بھی ہم کو یہ بات بتاتی ہے کہ زمین ایک آگ کا گولا تھی، بال آف فائر تھی، رفتہ رفتہ ٹھنڈی ہونی شروع ہوئی، یہی بتاتے ہیں نا جیولوجسٹ ہم کو، اور زمین بنی۔ تو اس آیت میں بھی یہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا، اس کو پھیلایا، اور زمین کے خشک ہونے کا، جب یہ بال آف فائر تھی، میلٹڈ تھی ساری کی ساری، تو جب ڈرائی ہو کے یہ سالیڈیفائی ہونی شروع ہوئی ہوگی تو کہیں نہ کہیں سے تو اس کا آغاز ہوا ہوگا نا، کہیں نہ کہیں سے تو ابتدا ہوئی ہوگی۔ کوئی زمین کا ٹکڑا جو کہ پہلے سالیڈیفائی ہوا، زمین بنا، ارتھ بنا، اور اس کے بعد وہاں سے پھر وہ پھیلتا چلا گیا، یہ خشکی بننے کا عمل بڑھتا چلا گیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عمر، بہت اللہ نے ان کو فہم دیا تھا، ان کا بہت اونچا مقام ہے تفسیر میں، انتہائی نیک انسان تھے، صحابی ہیں۔ ان کے قول کے مطابق اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے زمین کے جس حصے کو لینڈ بنایا، لینڈ ماس سمجھتے ہیں نا آپ، پہلے تو سب میگما مولٹن میٹر تھا نا سارا، پھر وہ لینڈ بنا۔ سب سے پہلے جس حصے کو اللہ نے لینڈ بنایا وہ بیت اللہ کی زمین تھی، جہاں خانہ کعبہ ہے، اور وہاں سے پھر جو ہے وہ ڈرائی لینڈ پھیلتا چلا گیا، خشکی پھیلتی چلی گئی۔ تو اللہ نے زمین کو بچھایا، اور کیا کیا؟ اللہ نے اس میں سے اس کا پانی اور چارہ بھی نکالا۔ اور دیکھا جائے تو جس چیز پر انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے، ہیومن لائف، بلکہ آل لائف جس پر ڈیپینڈنٹ ہے، وہ یہی دو چیزیں ہیں، پانی اور نباتات، واٹر اینڈ ویجیٹیشن۔ اس کے بغیر تو زندگی ممکن ہی نہیں، کسی کی بھی ممکن نہیں۔ تو مرعا کا جو ذکر کیا گیا، تمام پلانٹ فوڈ ہے بیسکلی، جو ویجیٹیرین ڈائٹ جس کو کہا جائے، جو انسان اور جانور کھاتے ہیں۔ دیکھیں میٹ بھی کہاں سے آیا، گوشت بھی کہاں سے بنتا ہے؟ جانوروں کا گوشت ہم کھاتے ہیں نا، جانوروں سے آتا ہے گوشت، تو جانور کا گوشت کہاں سے بنتا ہے؟ چارہ کھاتے ہیں وہ، اسی سے تو بنتا ہے ان کا۔ تو جتنی بھی زندگی ہے، آل لائف جو دنیا میں ہے، وہ کس پہ ڈیپینڈنٹ ہے؟ واٹر اینڈ ویجیٹیشن، پانی اور نباتات۔ تو یہاں پر آپ مجھے بتائیے، پانی اور نباتات ہم نے کیا کہا تھا؟ کون بارش برساتا ہے اور کون نباتات اگاتا ہے؟
میکائیل علیہ السلام. تو قسموں کا تعلق دیکھیں آپ کیسے ہے. یہ سارے کام جو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائے ہیں یہ فرشتے ہی تو کرتے ہیں. فرشتوں کے ذمے ہی تو اللہ تعالیٰ یہ سارے کام ڈال دیتا ہے اور وہ کام کرتے چلے جاتے ہیں. پھر پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے گاڑ دیا اسٹیبلٹی کے لیے، اسٹیبل کر دیا زمین کو. بات کی ہم نے برتنے کا سامان جو کچھ زندگی گزارنے کے لیے چاہیے. آکسیجن بھی متاع ہے، کھانا پینا بھی متاع ہے، سب چیزیں متاع ہیں. تو زمین کا، آسمان کا، اس کی تخلیق کا ذکر فرما کر اللہ نے واضح کر دیا، کلیئر کر دیا کہ اللہ کی کیا قدرت ہے. عقل سے واضح کر دیا کہ عقلاً بھی تم سمجھ سکتے ہو کہ حشر کا آنا، قیامت کا آنا اس کی قدرت سے ممکن ہے. ایبسلیوٹلی پاسبل کہ قیامت آ جائے. کوئی ناممکن بات نہیں ہے، کوئی ایسی انیوژل بات نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے تم ڈیلی فینومینن دیکھتے رہتے ہو. تو اب قیامت کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہو جائے گا. اتنی بڑی آفت کہ اس سے پہلے کی تمام مصیبتوں کو انسان بھول جائے گا. جو کچھ پہلے گزرا وہ سب بھول گیا. اور کیا یاد آ رہا ہے اس کو؟ یوم یتذکر الانسان ما سعی. اس کو تو بس یہ یاد رہ جائے گا کہ عمل کیا کیے تھے. کسی کو اپنا گولڈ یاد نہیں آئے گا، سلور یاد نہیں آئے گا، اپنا گھر نہیں یاد آئے گا، نہ ڈریسز، نہ جوتے، نہ پرسز. متاع کو بھول جائیں گے، عمل یاد آئیں گے. آج متاع نے اتنا بزی کر لیا کہ عمل یاد ہی نہیں آتا کہ کیا کیا ہم نے. تو فرمایا یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا. قیامت کے دن میموریز خوب تیز ہوں گی، شارپ ہو جائیں گی. تو کیا پتا چلا؟ قیامت کے دن جب انسان اٹھے گا تو اپنی پرسنالٹی، اپنی میموری کے ساتھ اٹھے گا. ہم ہی ہوں گے سیم، اور اللہ تعالی ہمیں اٹھائے گا. سب یاد ہوگا کیا کیا تھا ہم نے. کسی کو ڈیمینشیا نہیں ہوگا قیامت کے دن. سب کے دماغ خوب اچھے کام کر رہے ہوں گے. دنیا میں تو یاد اس لیے نہیں آتے اپنے اعمال، اسی کے ڈسٹریکشن بہت ہے. متاع بہت ڈسٹریکٹ کرتی ہے ہم کو. یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اس کی فکر ہے، اس کی فکر ہے. اور بعض دفعہ تو یاد بھی نہیں رہتا کہ نماز پڑھنی بھی ہے، یاد بھی نہیں رہتا کہ زکوٰۃ بھی دینی ہے، سال ہو گیا. اب وہ ڈسٹریکشنز تو ختم ہو گئے، متاع تو گئی، دنیا تو ختم ہو گئی. جب ایک چیز مائنس ہو گئی تو سارا فوکس کس پر ہو جائے گا؟ اعمال کے اوپر. سارا فوکس شارپ ہو جائے گا. اور یتذکر، خوب یاد کرے گا، اچھی طرح سے یاد کرے گا. وقت بھی بہت ہوگا وہاں پر، اس لیے کہ بعض دفعہ جلدی کی وجہ سے، ٹائم کی کمی کی وجہ سے بھی چیزیں یاد نہیں آتی انسان کو. تو یہ تو ابھی تو حشر کے میدان میں کھڑا ہے، ہزاروں سال ہیں. یاد کرے گا نماز پڑھی تھی یا نہیں، کتنی پڑھی تھی، کیسی پڑھی تھی. یتذکر الانسان ما سعی، یہ ماں کے اندر اتنی وسعت ہے، جو کچھ کیا تھا یاد کرے گا. کوانٹٹی، کوالٹی، انٹینشنز سب یاد کرتا رہے گا، کرتا رہے گا. کیا بولا تھا، کیوں بولا تھا، کیسے بولا تھا، سب یاد آئے گا. اور اگر کوئی چیز بھول رہا ہو اور یاد نہ آ رہی ہو تو ذرا میموری کو جولٹ کرنے کے لیے یا یادداشت کو ذرا سا جگانے کے لیے کتاب بھی دے دی جائے گی کہ پڑھ اپنا اعمال نامہ. ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. قرآن میں کہا جائے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو اپنا حساب لینے کے لیے خود ہی کافی ہے. سارے اعمال لکھے ہوں گے، چھوٹی سی چھوٹی چیز اور بڑی سی بڑی چیز. ہم نے اس دن بھی بات کری کہ سیکنڈ تو بہت بڑا عرصہ ہے بھائی. یہ تو نینو سیکنڈ کا زمانہ ہے. نینو سیکنڈ کس کو کہتے ہیں؟ واٹ پارٹ آف اے سیکنڈ از کالڈ اے نینو سیکنڈ؟ کچھ پتا ہے آپ کو؟ بلینتھ. بعض دفعہ کہتے ہیں بلینتھ آف اے سیکنڈ جو ہے نا، اس کو نینو سیکنڈ کہتے ہیں. تو سوچئے کہ اللہ کیا کس باریکی کے ساتھ حساب لیا جائے گا. اور کیا ہوگا؟
وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى، ہر دیکھنے والے کے سامنے جہنم کھول کر رکھ دی جائے گی. برزت، کھینچ کر لائی جائے گی سامنے، چھپی بھی ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ 70,000 اس کی لگامیں ہوں گی، رینز. ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اس کو کھینچ کر لائیں گے. اور باقاعدہ وہ چیخ رہی ہوگی، چنگھاڑ رہی ہوگی. سورہ فرقان میں ہم پڑھیں گے. اتنا غضب ہوگا، بھڑک رہی ہوگی. اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب وہ جہنم یوں کھینچ کے لائی جائے گی حشر کے میدان میں، انبیاء تک سہم جائیں گے، وہ تک ڈر جائیں گے. بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے عرش کے پائے کو لپٹ جائیں گے جا کر ڈر کے مارے. ہر ایک کو لگے گا کہ مجھے کو کھانے آ رہی ہے، مجھے کو پکڑنے آ رہی ہے. آپ دیکھیں دنیا میں ایک معمولی کتا آتا ہے تو ہماری جان آدھی ہو جاتی ہے، اور کتے کو بڑا کر کے شیر بنائیں تو کیا حال ہو، امیجن کریں. اور وہ کو معمولی مخلوق ہے یہ جہنم. وہ جب کھل کر سامنے آئے گی تو کیا ہوگا پتہ نہیں. اللہ سے بہت دعا کریں، اللہم اجرنی من النار، اللہ تعالیٰ مجھ کو آگ سے نجات دے دے. اور اگر بچنا ہے جہنم سے تو ان 2 صفات سے بچنا ہے جس کا آگے ذکر آ رہا ہے. اگر ان 2 صفات سے، ان 2 کوالٹیز سے، یا ڈس کوالٹی جو بھی کہنا چاہیں، ان 2 خرابیوں سے بچ گئے جن کا آگے ذکر آ رہا ہے، انشاءاللہ کافی حد تک جہنم سے بچ جائیں گے. اور وہ کیا ہیں جن سے بچنا ہے؟ نمبر 1، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، تو جس نے سرکشی اختیار کری. طغا، اللہ کی حدوں سے نکل جانا، شریعت کے احکامات کو کوئی امپورٹنس نہ دینا. اور دوسری چیز کیا؟ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو اس نے ترجیح دی، پریفرنس دنیا کو دی. اور دیکھیں تو دونوں چیزیں جو ہے نا وہ ایک ہی کوائن کے 2 حصے ہیں، لازم اور ملزوم ہیں. جو دنیا کو پریفر کرے گا وہ اللہ کے احکامات کو ولفلی ضرور بریک کرے گا، قوت کے ساتھ توڑے گا. تو پتہ چل جائے گا کہ نیند کو یا کاہلی کو کیا نماز پر فوقیت دی تھی. آثر الحیات الدنیا، کیا دنیا کو پریفرنس دی تھی اللہ کی بات ماننے پر؟ یہ سب معلوم چل جائے گا. دنیا کے ہر چھوٹے بڑے علم کو کتاب اللہ پر فوقیت دی تھی. ہر ایک کے مشورے کو، خاندان کی ہر رسم کو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور ان کی بات اور ان کے مشورے پر فوقیت دی تھی، پریفرنس دی تھی کہ ٹھیک ہے سنت تو یہ ہے لیکن لوگ تو یہ کہتے ہیں، سنت تو یہ ہے، قرآن تو یہ کہتا ہے لیکن ہمارے خاندان میں تو ایسا ہی ہوتا ہے. تو پتہ چل جائے گا آثر الحیات الدنیا، جو دنیا کو پریفر کرے گا وہ اللہ کے حدود کو توڑے گا. تو ساری زندگی اسی طرح سرکشی کرتے ہوئے، بغاوت کرتے ہوئے، ریبل کرتے ہوئے گزار دی. کبھی نہیں ٹھہرے، کبھی نہیں سوچا، کبھی نہیں پلٹے، نہ کبھی توبہ کری. زندگی پوری ایسی گزر گئی، سب ویسٹ کر دی. فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، تو جس نے سرکشی کری، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو پریفرنس دی. کسی نے کہا ہے کہ حب الدنیا راسو کلی خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے، حد سے بڑی ہوئی محبت. جو اللہ کا نافرمان بنا دے تو نافرمانوں کا ٹھکانہ تو بتا دیا اللہ نے، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو دوزخی اس کا ٹھکانہ ہے، لوٹنے کی جگہ، یہ انجام ہے. اور کب پتا چلے گا کہ جہنم ٹھکانہ ہے؟ کب معلوم چل جائے گا سرٹینٹی کے ساتھ؟ وَالنَّازِيَاتِ غَرْقًا، جب آئیں گے نا فرشتے جس کا ذکر ہم نے حدیث میں کیا، تبھی پتا چل جائے گا کہ ٹھکانہ کیا ہے. اب آگے جو جہنم سے بچنا چاہتا ہے، ہم نے 2 نیگیٹو چیزوں کا ذکر کیا یہاں پہ. اب 2 خوبیاں، اگر ہم جنتی بننا چاہتے ہیں تو 2 خوبیاں اپنے اندر انکلکیٹ کرنی ہیں. تو یہاں جنتیوں کی 2 صفات بتائی جا رہی ہیں، ایک اندرونی اور ایک بیرونی. ایک انر فیلنگ ہے، ایک انر کیفیت ہے، اور ایک آؤٹ ورڈ ہے. تو انٹرنل جو ایک کوالٹی ہے وہ کیا ہے ان کی، جنتیوں کی؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا.
اس کو ڈر لگا اللہ کے آگے کھڑے ہونے سے کہ آگے جب مجھے اللہ کے یہاں کھڑے ہو کے حساب دینا ہے تو میں اس چیز کا حساب کیسے دوں گی؟ جو میں نے یہ بولا کیا جسٹیفیکیشن ہے اس کی؟ میں نے جو اللہ کی یہ بات نہیں مانی تو اس کی کیا جسٹیفیکیشن دوں گی؟ میں کیا بہانہ بناؤں گی؟ میں کس طرح اللہ تعالیٰ کے آگے اس کو ایک ایکسکیوز کے طور پہ پیش کروں گی؟ تو یہ خوف ہے انسان کو، اکاؤنٹیبلٹی کا خوف جو انسان کو روک لیتا ہے. کسی نے کہا کہ اگر آخرت نہیں ہے تب بھی انسان کو ایسے عمل کرنا چاہیے جیسے کہ آخرت ہے، تاکہ ذرا اپنے اوپر وہ کنٹرول کر کے رکھے. اسکاٹ فری نہیں ہے ہم کہ بس جو جی چاہا بولا، جو جی چاہا کھایا، جو جی چاہا کیا، جو مرضی پہنا. ایسے کوئی تھوڑی مذاق تھوڑی ہے ہمارا کریٹ ہونا. تو یہ ڈر لگتا ہے انسان کو اللہ کے آگے کھڑے ہونے میں کہ میرا بنے گا کیا اللہ کے آگے جب میں کھڑی ہوں گی، کیسے میرا حساب ہوگا. اور یہ جو کہ انٹرنل انسان کی کنڈیشن ہے وہ آؤٹ ورڈ ریفلیکٹ ہوتی ہے، وہ باہر بھی نظر آتی ہے. تو کیا ہوتا ہے یہ خوف ٹرانسلیٹ کیسے ہوتا ہے عمل میں؟ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو ناجائز خواہشات سے روکا. دیکھیں ہوا ہر خواہش کو نہیں کہتے. میرا دل چاہ رہا ہے کھانا کھانے کا، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں روٹی کھاؤں، یہ ہوا نہیں ہے. روٹی جائز ہے، میں روٹی کھا سکتی ہوں. میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں 10 تولے سونے کا سیٹ بنا لوں، یہ ہوا ہے یا جائز ہے؟ جائز ہے. 10 تولے سونا پہننا اللہ نے تو نہیں منع کیا، پہنے شوق سے. اگر میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں گنے کا جوس پی لوں، جائز ہے، یہ ہوا نہیں ہے. تو پھر ہوا کیا ہے کہ کسی کا دل چاہنے لگ جائے کہ میں شراب پی لوں، میں ڈرگز شروع کر دوں. تو یہ ہوا ان کو کہتے ہیں، ناجائز خواہشات کو. ہر خواہش پہ پابندی نہیں لگائی ہے اسلام نے. ہم کو ننز نہیں بنایا، ہم کو پریسٹ نہیں بنایا. جو ہماری اپنی خواہشات ہیں اسلام پوری کرتا ہے. اسلام میں بہت گنجائش ہے نیڈس کی بھی اور وانٹس کی بھی، لیکن نہیں، اللہ کی حد توڑ کے اپنی وانٹ پوری نہیں کرنی. تو انہوں نے روک کے رکھا اپنے نفس کو. تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. اللہ کی اطاعت کے مقام سے نہیں گرتا وہ کبھی بھی، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے. احد کے موقع پر انس بن نضر رضی اللہ عنہ صحابی تھے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا، صحیح بخاری میں یہ آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انس بن نضر آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ، قسم اللہ کی، انی لاجد ریح الجنت دون الاحد، اللہ کی قسم مجھ کو جنت کی خوشبو آ رہی ہے احد کے اس پار. اور انہوں نے جنگ کی اور کی اور کی اور شہید ہو گئے. اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہاں وہ جنتی ہیں. تو دنیا ہی میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ جنت ٹھکانہ ہے کہ نہیں. کب؟ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، جب فرشتے آئیں گے جسم اور روح کو الگ الگ کرنے. تو دعا کریں اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار، اللہ تجھ سے میں سوال کرتی ہوں جنت کا اور میں پناہ مانگتی ہوں آگ سے. آگے فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں آخر وہ گھڑی کب آ کر ٹھہرے گی. ایک شخص نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ متی الساعہ، اے اللہ کے رسول بتائیں قیامت کب آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال پوچھا ماذا اعدت لہا، تو نے کیا تیاری کی ہے اس کی. سیدھا سادہ آدمی تھا، کہنے لگا حب اللہ و رسولہ، کوئی خاص تیاری تو نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت بہت کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اس کو المرء مع من احبہ، ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے کہ اس نے محبت کری. تو دیکھ لیں ہمیں محبت کس سے ہے. اگر قرآن سے محبت ہے الحمدللہ اس کے ساتھ ہوں گے. اگر اللہ کے گھر سے محبت ہے الحمدللہ، کلام اللہ سے محبت ہے الحمدللہ، رسول اللہ سے محبت ہے الحمدللہ. تو یہ پوچھتے ہیں کب آئے گی قیامت. فرمائے فیما انت من ذکراہا الی ربک منتہاہا، تمہارا کیا کام کہ اس کا وقت بتاؤ، اس کا علم تو اللہ پر ختم ہے. انما انت منذر من یخشاہا، آپ تو بس خبردار کرنے والے ہیں ہر اس شخص کو
جو اس کا خوف رکھے. منتہا کا ذکر کیا, کہا کہ اے نبی آ کے آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی, کب آئے گی, کب آئے گی, تو وہ تو آپ کو نہیں پتا. الی ربک منتہاہا, یعنی کوئی کسی سے پوچھے کہ قیامت کب آئے گی, اس کا ایگزیکٹ وقت اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم. جس سے بھی اس وقت کے بارے میں پوچھیں گے وہ کسی اور سے پوچھے گا, وہ کسی اور سے پوچھے گا, پھر وہ کسی اور سے پوچھے گا. آخر میں جہاں پر بات ختم ہوگی اور جو بتا سکے گا وہ اللہ ہی ہے, اور درمیان میں سب بے خبر ہیں, کسی کو نہیں پتا. تو کیا ہوگا؟ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. جس روز یہ لوگ اس کو دیکھ لیں گے انہیں ایسا محسوس ہوگا یہ دنیا میں یا حالت موت میں بس ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے تھے. لگے گا بس آدھا دن رہے تھے, ہاف اے ڈے, اس سے زیادہ نہیں. یومن او بعد یوم قرآن میں آتا ہے. ابھی کتنی لمبی لگتی ہے نا زندگی, قیامت کے دن لگے گا اتنا تھوڑا رہ کر آئے. تو کسی نے کہا ہے نا کہ 2 لقموں کے لیے آخرت برباد مت کر. کسی نے کہا کہ الدنیا یومن, دنیا ایک دن کی ہے, وَلَنَا فِيهِ صَوْمٌ, اور اس میں ہمارا تو روزہ ہے. ہاں, ہر حرام ناپاک غلط چیز سے ہم نے روزہ رکھ لیا ہے, آنکھوں نے بھی, کانوں نے بھی, پیٹ نے بھی, ہاتھوں نے بھی, ہر چیز نے, زبان نے بھی. نہیں بولیں گے غلط, نہیں کریں گے انشاءاللہ. ہر خواہش پوری ہونے کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے. دل بھر کے ارمان نکالیں, ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے, اور جب تک یہ زندگی ہے اس میں عمل کر لیں. یہ تو بہت تھوڑی دیر کی ہے, اور وہ دن آنے والا ہے. کون سور پھونکے گا اس دن؟ اسرافیل علیہ السلام. جی ہاں. تو مضمون قیامت صغریٰ یعنی موت سے شروع ہوا تھا. موت کو کہتے ہیں چھوٹی قیامت, قیامت صغریٰ, اور ختم کس پر ہوا؟ بڑی قیامت کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خشیت عطا فرما, اور پھر اپنا ذرا سا محاسبہ کریں, احتساب کریں, انٹروسپیکٹ کریں کہ کیا علم حاصل کر رہی ہوں جو اللہ کی نافرمانی سے مجھ کو روکے, اللہ کی ڈس اوبیڈینس سے مجھ کو روکے. اور پلان بنائیں خوب نافع علم حاصل کرنے کا, بینیفیشل نالج کا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں علم دیتا رہے, دیتا رہے. اور تبلیغ کریں, بتائیں لوگوں کو جنت کے بارے میں, جہنم کے بارے میں, آخرت, فرشتے, موت کا وقت, کہ ان کی کیا حقیقت ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.